احساس التجوید نا، یعنی آسان تجوید کی جو کتاب ہے، یہ حافظ عبدالغفار قریشی کے والد حضرت مولانا حافظ عبدالجبار قریشی رحمۃ اللہ علیہ جب ہمارے حنم کلی کی مشہور شخصیت سبا اشرار کے قاری، بہترین قاری تھے. اگر ہم یہ آسان طریقے سے آج جو انگلش میں صرف 25-30 پیج پہ مشتمل یہ کتاب ہے، ہر نوجوان بچہ ہمارا آج کالج کو جانے والا اگر یہ تجوید سیکھ لے، تلفظ جو ہے، مخارج جو ہے، صحیح پروننسیشن، صحیح تلفظ کرے تو ہمارے جو عبادات ہے اللہ کے بارگاہ میں وہ صحیح طریقے سے قبول ہوتی ہے. ہر مسلمان کو تجوید سیکھنا ضروری ہے. مدرسے کے بچے تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، جنرل بات کر رہا ہوں میں، گھروں میں ہماری مائیں بہنیں قرآن پڑھتی ہیں، تجوید کے ساتھ اگر پڑھے قرآن کو پہلے تو صحیح پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے. غلط پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے، کئی لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے، بلکہ بھی سمجھے بات کیوں بھیجتا ہے؟ تجوید سے نہیں. مخارج اس کے صفات ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم، بعض الفاظ مخارج کے خلاف صفات غلط ہو گئے تو معنی کفر کی طرف بھی لے جاتے ہیں، بعض معنی ویسے نکل جاتے ہیں. وہ معنی نکلے تو غلط معنی کی وجہ سے لعنت پڑتی بولنے کا مطلب ہے. اس لیے اس کا سیکھنے کا فن یہ فرق ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ابا جان عبدالغفار قبلہ کے ابا جان عبدالجبار قبلہ، ان کی کتاب نکالیں، آپ حضرات لے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس میں فائدہ ہوگا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید الی آخرہ. اس جلسے کے عنوان میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ اس موقع پر اساس التجوید یہ قیمتی کتاب ہے جس کو اثر نو اشاعت عمل کیا گیا، اور وقت کے تقاضے کو ذہن میں رکھتے ہوئے رومن انگلش میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے. واقعتاً یہ آج کی بڑی ضرورت ہے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، تجوید سے پڑھو. تو تجوید سے پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض اور واجب ہے. اگر کوئی شخص بغیر تجوید کے، بغیر ترتیل کے، صحیح قواعد کے بغیر قرآن مجید کو الٹا سیدھا پڑھیں گے تو قرآن مجید کے پڑھنے کا، تلاوت کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہوگا، الٹا قرآن لعنت بھیجے گا. لہذا قرآن میں اللہ نے حکم دیا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہر زمانے میں علماء کرام اور اس فن کے ماہرین نے قرآن کو تجوید سے اور ترتیل سے پڑھنے کی محنت کی ہے، اور اس فن پر کئی ایک کتابیں لکھی گئی ہے. قرآن سے جس کو محبت ہوتی ہے نا تو وہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعریف اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یہ ایمان والے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے قلوب کانپ جاتے ہیں، ان کے قلب کے اندر ایک قسم کی حرکت ہوتی ہے اور لرز جاتے ہیں. تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. تو قرآن مجید یہ ہمارے ایمان کے اضافے اور ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نجات اور کامیابی کا ایک واحد اللہ کا پیغام ہے جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے. قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تجوید کے جو ائمہ ہے، جو فن کے ماہرین ہیں، آپ حضرات اس کتاب کے اندر پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یا دلچسپی کے لیے اور شوق کے لیے آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کر دوں کہ قرأت کے دو مشہور امام ہیں، ایک حضرت امام حفص رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیدنا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں کی روایت مشہور ہے جو ساری دنیا میں عام طور پر مروج ہے. ہمارے پاس امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت چلتی ہے، اور بہت سے علاقوں میں سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. حضرت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ
کے بارے میں بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے منہ مبارک سے ہمیشہ خوشبو نکلتی تھی. یہ جب بھی بات کرتے تو زبان سے اور منہ سے خوشبو نکلتی تھی. اب جو لوگ دیکھتے تعجب کرتے کہ کیا بات ہے کہ منہ سے خوشبو نکل رہی، بات کر رہے تو بات میں سے خوشبو اور پھول جیسی مہک آ رہی ہے. تو کئی شاگرد، کئی ملنے جلنے والے، کئی آنے جانے والے سب لوگ حیرت سے دیکھتے تھے کہ آخر یہ کیا معجزہ ہے، یہ کیا کرامت ہے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں تھی. کئی دنوں کے تقاضے کے بعد، اصرار کے بعد، جب شاگردوں نے بہت تقاضا کیا کہ حضرت آخر وجہ کیا ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے خوشبو نکلتی ہے، منہ سے خوشبو نکلتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت دنوں کے اصرار کے بعد آخر انہوں نے یہ راز کھولا کہ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ذوق تھا، اور خالی وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور میں بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر، اللہ کے عشق میں ڈوب کر قرآن پڑھتا ہوں. تو ایک رات ایسا ہوا کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے لیٹ گیا، نیند آ گئی. تو جب مجھے نیند لگ گئی تھی تو میں نے اپنے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حجرے میں، میرے گھر میں آتے ہوئے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور میرے قریب آئے، اور میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی میرے سامنے بیٹھے. میں رک گیا، کہا کہ عاصم قرآن پڑھو، تمہارا قرآن سننے کے لیے آیا ہوں. تو میں جب قرآن پڑھنے لگا تو اللہ کے نبی میرے قریب ہوئے اور میرے ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے بوسہ دیا. جب اللہ کے نبی نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا تو اس دن جب میں صبح کیا تو وہاں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو نکلنا شروع ہوئی، اور موت تک یہ سلسلہ جاری رہا. تو یہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے جس قدر محبت ہوگی تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے واقعات بھی بتا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ایک جذبہ ہو، ایک شوق ہو. اللہ کرے کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو، اور ہمارے اندر بھی اللہ کے کلام سے محبت ہو، اور اللہ کے کلام کے پڑھنے کا ذوق اور شوق ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے. اب یہ کتاب جس کی اجرا اس وقت عمل میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے حافظ عبدالغفار بھائی صاحب یہ یقیناً ہمارے شہر کا ایک قیمتی اثاثہ ہے. ان کی بڑی خدمات ہے. اس سے پہلے ایک عرصے تک انہوں نے خزات کے تر میں بھی بڑی اچھی خدمات انجام دی. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو درس و تدریس اور تعلیم اور تعلم کے لیے اس ادارے کے قیام کی اللہ نے ہمت دی، اور انہوں نے یہاں پر اس غیر آباد علاقے میں اللہ کے ایک دینی مدرسے کا آغاز کیا. الحمدللہ اس مسجد، بیت اللہ اور بیت الرسول مدرسے کی برکت سے پورا علاقہ آباد ہو رہا ہے، اور پورے علاقہ علم دین کی شمع سے منور ہو رہا ہے. اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول کرتے ہوئے ان کو بہترین آوان اور مددگار نصیب فرمائے. انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.